بن امین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ نمام۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے چغل خور کا انجام۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا حماز مشاء بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا اور چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک امام بخاری نے بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں چغلی ہے کیا؟ فرمایا ایک شخص کی ایسی بات دوسرے شخص کے پاس جا کے کرنا جس بات کی بنا پر دونوں کے اندر جھگڑا ہو جائے، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے، مر نبی بقبرین، کریم آقا دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا بقبرین جدیدین، فرمایا قبریں ابھی تازہ بنی تھی، دفن ہونے والے ابھی تازہ کے تھے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھے تھے وہ سواری اس قبرستان کے پاس سے جب گزری، قبر کے اندر قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، سواری رک گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ایسے آقا تم کیا سمجھتے ہو کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ ما اما احدہما فکانا یمشی بالنمیمہ، فرمایا ان میں سے ایک قبر والا وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا وہ ہے فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنْ بَوْلٍ، فرمایا اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس بات کو ہم آج معمولی سی بات جانتے ہیں، آج ہم جس کو پرینک کہتے ہیں، آج ہم جس کو اپنی زندگی کا معمول بنا چکے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر جا کے کرنا اور دونوں فریقین کا آپس میں جھگڑ پڑنا، ہم تماشا دیکھنے والوں میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے کی وجہ سے اس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غیبت کرنے والا ہو، پیشاب کے قطرے سے بچنے والا نہ ہو، کریم آقا نے فرمایا کہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ ان وجوہات پر ہی ہوتا ہے، اور میں اکثر لوگ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے جس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو شاخیں لاؤ بھری، فرمایا کھجور کی دو شاخوں کو کریم آقا نے ان دونوں قبر والوں کی قبر کے اوپر رکھ دیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی نا، یہ شاخیں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو آج وہ مولوی، وہ ملا جن کے نام کے آگے پیچھے 20 القابات ہوں، نقیب محفل ان کے 20 سے 30 القابات لے کر انہیں منبر مصطفیٰ پہ بٹھائے، اور وہ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر کہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا عزیز دیکھ، نبی کی سواری کو اتنا علم ہے کہ نبی کی سواری اس قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی، ان دو قبروں کے پاس جا کے ٹھہر گئی کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کریم آقا یہی نہیں بتا رہے کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ جس وجہ سے ہو رہا ہے کریم آقا وہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور کل کا ہمارا موضوع تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور غیر اللہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے محبوب بندے، ان سے مدد نہ بھی مانگی جائے نا وہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھنا کہ غلام کی شان کیا ہے۔ حضرت ساریہ نہاون کے اندر 1500 میل کا فاصلہ ہے، جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جنگ زور و شور سے ہو رہی ہے، فاروق اعظم منبر مصطفیٰ پہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، اور فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ،
ہو، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اگر غلام کی شان کا عالم یہ ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر بھی لینا، فرمایا سب سے آخر میں رب اسے جنت بھیجے گا، سب سے آخر میں۔ اور فرمایا اگر وہ توبہ نہ کرے تو چغلی کرنے والے کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جس بات کو آج ہم ہلکا سا سمجھتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب بندہ اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہوگا، اب جب حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب وہ اپنا نامہ اعمال کھول کے دیکھے گا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا عین صلاتی و صیامی، مولا میری نمازیں کدھر گئیں، میرے روزے کدھر گئے، و طاعتی، مولا میرے خیر والے اعمال کدھر گئے؟ تو رب کائنات فرمائے گا، اے بندے ذہب عمل کلو، فرمایا تیری غیبتیں، تیری چغلیاں، تیرے سارے کے سارے اعمال کھا گئے۔ اب اس بندے کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح اگر چغلی کو دیکھ لیا جائے نا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک حکایت کو بیان کیا۔ امام غزالی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ کا نام محمد ہے اور 7 پشتوں تک آپ کا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام سے کہا نا، یا رسول اللہ آپ کا فرمان کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، اس کی کوئی مثال؟ تو حضور علیہ السلام نے جس ہستی کا بازو پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا، وہ امام غزالی تھے۔ اب امام غزالی احیاء العلوم کے اندر حکایت کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چغلی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ایک بندے نے اپنے غلام کو بیچنا چاہا اور خریدار جو تھا وہ آ گیا خریدنے، بیچنے والے نے پہلے بتا دیا، اس نے کہا کہ میرے غلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہاں فقط کمی اتنی ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے۔ خریدنے والا شخص جو تھا وہ میرے اور آپ کی طرح کا، اس نے کہا کون سی بات ہے، چغلی ہی ہے نا، کوئی نہیں مجھے بیچو۔ سستے داموں اس نے خرید لیا۔ اب ہوا کیا، وہ اس کی خدمت میں لگ گیا، چند دن گزرے نا تو وہ غلام اپنی مالکن کے پاس گیا، مالکن سے جا کے اب چغلی کرنے کی اسے عادت تھی، وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ آپ کا میاں جو ہے نا وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ایک لونڈی لے کے آئے، اس کے ساتھ عیش والی زندگی گزارے اور آپ کو وہ چھوڑ دے۔ ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا حل میرے پاس ہے، اس کی تجویز میرے پاس ہے، تو بیگم صاحبہ کہنے لگی آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تجویز ہے، لیکن تجویز آپ کو تب دوں گا جب آپ اس طرح کے ساتھ اپنے شوہر کے گردن کے قریب سے داڑھی کے بال کاٹ کے لائیں گے۔ اب ادھر چغلی یہ لگا دی، اب مالک کے پاس پہنچا، جا کے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ کی بیگم کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے، ان کی پلاننگ چل رہی ہے، وہ رات جب آپ سوئیں گے تو آپ کو مار دے گی۔ اب غیبت یہاں پر چغلی تھی، اس نے چغلی ایسی لگائی کہ مالک جو تھا وہ رات کو سویا نہیں، بس سونے کا اس نے ناٹک کیا۔ اب بیگم صاحبہ جو تھی وہ پہنچی اس طرح لے کر، اب جب داڑھی کے بال کاٹنے لگی نا تو شوہر کو یقین ہو گیا یہ میری بیوی واقعی مجھ سے جو ہے وہ بے وفائی کر رہی ہے۔ جب اس نے گردن پہ استرے کو رکھا تو شوہر نے استرا پکڑ لیا اور اسی استرے کے ساتھ اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا، گلا کاٹ دیا۔ اب جب گلا کاٹ دیا بیوی کو مار دیا، چغلی لگانے والے نے تو چغلی لگا دی تھی، اب خبر جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں تک پہنچ گئی۔ اب اس قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے اس بندے کو اتنا مارا کہ اس کی بھی جان چلی گئی۔ یعنی ہوا کیا کہ ایک چغلی کی وجہ سے 2 موتیں ہوئیں، اور وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، خوشیوں کا امن کا گہوارہ تھا، جن کے اندر ہنستے بولتے میاں بیوی رہتے تھے، فرمایا چغلی لگانے کی وجہ سے دونوں دنیا
دنیا سے بھی چلے گئے۔ چغلی اتنی بڑی بری چیز ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپس میں بندوں کو لڑائی جھگڑے پر مجبور کر دیتا ہے، یعنی چغلی لگاتا ہے۔ اور تیسرا فرمان مصطفیٰ فرمایا کہ منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں اور چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں، فرمایا قیامت کے دن رب ایسے بندوں کو کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا، کتوں کی شکل میں، اور یہ التوبیخ و تنبیہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور کو آخرت سے پہلے، ایک تو یہ ہے نا کہ جہنم ہے اس کا مقدر، فرمایا چغل خور کو رب کائنات قبر کے عذاب میں بھی مبتلا فرمائے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرات المناجی کے اندر ہے، فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے میرات المناجی کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ بندہ توبہ کر لے اپنے اس عمل سے، تو فرمایا رب کائنات پھر ابتدا میں نہیں، اس کی سزا جو ہے جب وہ بھگت لے گا تب رب کائنات اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر اپنے اسی عمل میں وہ فوت ہو گیا، فرمایا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ان چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہمارے نزدیک ہیں، حقیقتاً یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ان باتوں کو ہم نے فیشن بنا لیا، ان سے باہر نکلیے اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے، اور ایک کی بات سن کے اس پر اکتفا نہ کیجیے۔ جس کے متعلق آپ کو برگلایا جا رہا ہے نا، اس کو بھی بلائیے، جس نے بات کی ہے اس کو بھی بٹھائیے، پھر اس کے سامنے پوچھیے ہاں بھائی یہ بندہ ایسی بات کرتا ہے، تو بتا تو نے ایسی بات کہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بات کرنے والا ٹھہرے گا نہیں، بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے نا اس نے چغلی کی ہے، اس نے غیبت کی ہے۔ اس لیے آج ہمارا رویہ کیا بن گیا، ہم ایک طرفہ بات سنتے ہیں، ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے متعلق کوئی بات کرے، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اس سے پوچھ گچھ کرے کہ واقعتاً اس نے یہ بات کی ہے یا نہیں۔ تو دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں خالق لم یزل ہمیں ایسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔